وہ دونوں مائیوں مہندی کی دلہنیں بن کر لگی اتنی پیاری رہی تھی کہ جزا کا دل انہیں دیکھ دیکھ کر بھر ہی نہیں رہا تھا۔ انشا کی شادی لگ بھگ جزا کی ہی عمر میں ہو رہی تھی، اس لیے کم عمری کی جاذبیت کے ساتھ ایک انوکھا سا نکھار اور فریشنس اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں، پری 1 سال آگے بڑھ گئی تھی، مگر لگ وہ بھی اتنی حسین رہی تھی کہ اس کے سرمئی آنکھوں سے پھوٹتی چمک اور بچوں جیسی ملائم سکن اسے نوخیز کلیوں جیسا روپ دے رہی تھی۔ جزا اس کی جٹھانی ہی نہیں تھی، وہ دراصل ان دونوں کے لیے زارا کا کردار ادا کر رہی تھی، اس لیے اس کے دل میں دونوں دیورانیوں کے لیے دیورانی کم بہوؤں والی محبت کے جذبات زیادہ پیدا ہو رہے تھے۔ اسے واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مہمش اور میسف کی نہیں بلکہ اپنے مرثوب اور مرزوق کی شادیاں کر رہی ہو، اور سامنے موجود دونوں خوبصورت لڑکیاں اس کی لاڈلی بہویں ہیں۔ جزا نے رسم کر کے دونوں کو دیورانیوں کو مٹھائیاں کھلا کر ڈھیروں پیار کیا تھا، ساتھ ہی خوب سارے نوٹ ان کے سر سے وار کر پاس کھڑے مہران کو دے دیے تھے۔ ان دونوں کا صدقہ ہے یہ مہران، اوپر بیروں میں بانٹ دینا۔ جزا نے محبت پاش نظروں سے چاروں اور دولہا دلہن کو دیکھا تھا۔ مہمش اور میسف کی آنکھیں خوشی سے نم ہو رہی تھیں۔ اگر میشم ان کے لیے یوسف کی جگہ تھا تو جزا ان دونوں بھائیوں کے لیے بالکل زارا کا کردار ادا کر رہی تھی۔ میشم بھی سامنے اسٹیج سے نیچے کھڑا بھائیوں اور بیوی کو محبت لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جزا واقعی اس کے لیے اللہ کا انعام تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے واپس مڑا اور پھر دروازے پر ہی ضیاء الدین سے اس کا ٹاکرا ہو گیا تھا۔ اوہو، کہاں چلے بھئی اتنی جلدی؟ اور رکو، یہ کیا لگا ہے تمہارے فیس پر؟ ضیاء الدین نے اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے میشم کے سامنے کیا تھا اور اپنے ہونٹوں اور گالوں کے پاس لگا لپسٹک کا سرخ رنگ دیکھ کے وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ میرے بھائی شرمندہ مت ہو، میں ایسی شرمندگیاں میں روز پاپا کے سامنے اٹھاتا ہوں۔ وہ تو پھر پاپا کے سامنے جی بھر کے ذلت اٹھانے کے بعد اور پلوشا سے روز ڈانٹ کھا کھا کے مجھے بہت دیر میں سمجھ آ گیا ہے کہ محبتوں کے مظاہرے وقت و موقع کی مناسبت سے دیکھ کے کرنے چاہیے۔ ہاں، لاؤ میں کلین کر دوں۔ ضیاء الدین نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میشم کا چہرہ صاف کیا تھا اور اسے لے کر اوپر ڈنر والے ہال میں چلا گیا تھا۔ تمام رسمیں ختم ہو چکی تھی، کھانا وغیرہ بھی نپٹ گیا تھا۔ کل بارات کا فنکشن تھا۔ جزا نے شادی میں خالہ کو بھی انوائٹ کیا تھا، مگر خالہ ان دنوں اپنی بڑی بیٹی ثانیہ کے پاس لندن گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس شادی میں ضرور شامل ہوتی۔ پھر بھی جزا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ لندن سے واپسی پر اس سے ضرور ملنے آئیں، اور خالہ نے بھی اسے واپسی پہ آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ جزا اور میشم کی شادی کی طرح اس بار بھی ضیاء الدین نے نئے جوڑوں کے لیے بارات سے ولیمے تک کے لیے اپنے بہترین ہوٹل کے ہنی مون سویٹ بک کر دیے تھے، یعنی دلہنوں کو رخصت ہو کے گھر کے بجائے سویٹ جانا تھا۔ اس لیے میشم کو بس ولیمے کے بعد دونوں نئے نویلے جوڑوں کے بیڈ روم کی سجاوٹ کروانی تھی، باقی پورے گھر کے اندر باہر کی ڈیکوریشن کا کام تینوں خرگوش آج ہی کروا چکے ہوتے۔ مائیوں کا فنکشن ختم ہونے کے بعد میشم کو بس جلد سے جلد گھر پہنچنے کی جلدی تھی، تاکہ آج 2 سال بعد اپنی جزا کے مان جانے کی خوشی سیلیبریٹ کر سکے۔ 2 سال ہو چکے تو اسے اپنی بیوی سے دور ہوئے، مگر اللہ واقعی اس پر بہت مہربان تھا جس نے اس پر اپنی رحمت کے دروازے وا کیے ہوئے تھے۔ اسے نہ صرف اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی بیوی، اس کی جزا دونوں واپس لوٹا دی تھی، بلکہ جزا کے دل میں اس کے لیے سوئی ہوئی محبت کو بھی دوبارہ جگا دیا تھا۔ آج وہ اپنے رب کے حضور سجدہ زیر ہو کر اس کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہتا تھا، اس لیے بس اسے جلدی گھر پہنچنے کا انتظار تھا۔ تبھی وہ تیزی سے سارے کام سمیٹ کر تینوں سوئے ہوئے بچوں کو رافعہ آپا اور سعیدہ خالہ کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر دوبارہ اندر ہال میں گیا تھا۔ مہمش اور میسف کو اس نے گاڑی میں بھیج کر تینوں خرگوشوں سمیت زین کو بھی کان سے پکڑا تھا اور گاڑی میں لا کے بٹھایا تھا۔ اس کے بعد اسے علی انکل کی فیملی مومانی اور جزا کو واپس لانا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے اوپر ہال میں پہنچا تھا اور جزا سمیت مومانی کو لے کے سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ گھر پہنچتے اس نے سب سے پہلے شائنہ کو مومانی کے ساتھ پریئر روم میں پہنچانے کا انتظام کرنا چاہا، مگر شائنہ ابن ڈھیٹ تھی۔ وہ میشم کا کمفرٹیبل بیڈ روم نہ تو چھوڑنے کو تیار ہوئی اور نہ ہی میشم کی بات پر کان دھرے تھے۔ میشم نے لاکھ سب بہانے کر کے دیکھ لیے تھے، مگر وہ اسے بولتا چھوڑ کر واش روم میں گھس کر چینج کر آئی تھی اور سونے بھی لیٹ گئی تھی، جبکہ میشم بے بسی سے ہاتھ ملتا ہوا اس کی ڈھیٹائی پر اشش کر اٹھا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ اب اسے واقعی جزا صحیح لگی تھی، بلا وجہ اس نے مہمانداری کا لحاظ کر کے اس بلا کو اپنے بیڈ روم دے ڈالا تھا۔ وہ جلتا کلستا ہوا باہر لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر علیہ اور ایمل کو
جزا کے دونوں ہاتھ تھامے سکون سے مہندی لگاتے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے سر تو پاؤں سلگ اٹھا تھا۔ آسیہ آنٹی اور ممانی بھی الایا اور ایمن کے ساتھ پاس بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ جزا یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب کام اس وقت کرنے کے ہیں؟ سونا نہیں ہے کیا آپ نے؟ صبح جلدی اٹھنا ہے، ہزاروں کام نپٹانے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے اطمینان سے مہندی لگوا رہی ہیں؟ وہ بھڑکتا ہوا جزا کے سر پہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ محشم بچے سو گئے ہیں، میں فری ہی تھی تو لگوانے بیٹھ گئی۔ الایا ایمن بہت پیاری مہندی لگاتی ہیں، یہ دیکھیں۔ جزا نے محشم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے تھے، مگر محشم نے اس کی مہندی کو دیکھنے کے بجائے اسے خفگی سے دیکھا تھا، جو ہال میں اس کے کہنے کے باوجود بھی یہ فضول کام کرنے بیٹھی تھی۔ جزا یہ صبح کر لیتی نا، محشم دوبارہ غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کے مسلسل منہ بنانے پر ممانی فوراً بھڑک اٹھی تھی۔ یہ تو مہندی ہی لگوا رہی ہے نا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہی محشم، اتنا غصہ کس بات کا؟ ماشاءاللہ سہاگن ہے، اپنے دیوروں کی شادی اتنے ارمان سے کر رہی ہے، اب شگن بھی نہ کرے۔ تم جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ، وہ مہندی لگوا کر خود ہی سونے آ جائے گی۔ ممانی نے منہ پھلا کر کھڑے محشم کو گھور کر دیکھا تھا، مگر ممانی کام محشم بولنے لگا تھا کہ ممانی نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ہوتے رہیں گے کام بھی، اسے سکون سے مہندی لگوانے دو، فری ہو کر آ جائے گی۔ سونے بھی بچے سو چکے ہیں، اب مزید کیا کام ہونے کو ہیں؟ ہاں تم کہو، تمہاری بیوی کے بنا تمہیں نیند نہیں آئے گی؟ ممانی نے اس بار شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور آسیہ بیگم کے سوائے لایا ایمل کے سامنے ان کی بات سن کر وہ سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ لا حول ولا توبہ ممانی، میں تو بس آپ لوگ کی نیند کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ خیر میں آج نیچے ہی نماز والے روم میں سو جاؤں گا، آپ لوگ لگے رہیں، میں عارف سے کہہ دوں گا آپ لوگ کے لیے کافی بھجواتا ہوں، رات کو جاگنے میں آسانی رہے گی۔ محشم نے در پردہ جزا کو جتاتے ہوئے کہا اور فوراً پلٹ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ممانی سمیت آسیہ بیگم اور جزا بھی زور زور سے ہنس پڑی تھیں۔ پھر جزا کو فری ہونے میں مزید 1 گھنٹہ لگا تھا۔ الایا اور ایمل دونوں بہنوں نے کسی ماہر بیوٹیشین کی طرح اس کے ہاتھوں کو کہنیوں تک مہندی کے خوبصورت نقش و نگار سے بھر دیا تھا۔ وہ واقعی اپنے دیوروں کی شادی پہ خود بھی دلہنوں جیسا ہی سجنا چاہتی تھی۔ جاؤ جزا، جا کے دیکھو اپنے بے چین میاں کو، مجھے یقین ہے وہ تمہارے انتظار میں جاگ رہا ہوگا، ممانی نے شوخی سے کہا تھا، اور جزا خجل سے مسکراتی ہوئی محشم کے پاس نماز والے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر سامنے ہی وہ فلور کشن پر پڑا گدھے گھوڑے سب بیچ کے سو رہا تھا۔ شاید بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ جزا اسے دیکھ کر خاموشی سے مسکراتی اس کے پاس ہی پڑے دوسرے فلور کشن پر جا کے لیٹ گئی تھی۔ پھر سوئے محشم کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ صبح سب لوگ اپنے طے شدہ وقت پر اٹھ گئے تھے، ماموں اور وقار بلال بھی صبح مری پہنچ گئے تھے۔ پورے خواب نگر میں شادی والے گھر کی مخصوص قسم کی گہما گہمی تھی، سب صبح سے اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ محشم نے سب کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ شام 7 بجے تک سب تیار رہیں، ورنہ وہ بارات لے جانے میں بالکل بھی دیر نہیں کرے گا۔ جزا نے بھی تینوں خرگوشوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ آج وہ ان تینوں کے پارٹنرز کا بالکل دھیان نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے 3 بجے دلہنوں کے پاس پالوٹر جانا تھا، جہاں اس کی واپسی 6-7 بجے تک ہونی تھی، اسی لیے اس کے پیچھے وہ پوری بارات کے دوران بچوں کا دھیان رکھنے کی تمام تر ذمہ داری تینوں خرگوشوں کی تھی۔ مہمان مہران اور محمود نے بھی بھابھی کے آرڈر پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ محشم نے بھی شام کو 4 بجے دونوں دلہنوں کو بھی زین کے ساتھ سلون روانہ کر دیا تھا تاکہ ان کا بھی میک اوور ہو جائے۔ جزا کو مہران چھوڑنے جا چکا تھا، جانے سے پہلے وہ 2 بچوں اور محشم کے کپڑے تیار کر کے محشم کو تھما گئی تھی، جو اس سے رات سے خفا تھا، مگر جزا کے پاس اس وقت اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنے خفا شوہر کو بیٹھ کے منا سکتی۔ پھر پارلر پہنچ کر پری اور انشرا کے ساتھ بیوٹیشین سے اس نے بھی بالکل دلہنوں والے سٹائل میں ہی تیار کیا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ دلہنوں کا ڈیپ ریڈ کلر کا گھونگھر ان کے سینوں تک لمبائی سے پڑا ہوا تھا، جبکہ جزا اپنے لہنگے کے دوپٹے کو ساڑی کے سیدھے پلوں کی طرح اپنے دائیں کندھے پر سیٹ کروایا ہوا تھا۔ بالوں کا ترچھا اور دیدہ زیب جوڑا بنوایا تھا جو اس کے بائیں کندھے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ سر پر بائیں طرف جھومر، بالکل بیچ میں بالوں کے اندر چھپا ٹیکا جو بڑی پیشانی پر پڑا نظر آ رہا تھا۔ ٹیکے کے پیچھے پچھلی چین بالوں میں ہی چھپائی گئی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اسے محشم کی فرمائش پر لگوانی پڑی تھی۔ آنکھوں پر گہرے
اور چہرے پر وائن اور گولڈن کلر کے مناسبت سے میک اپ اور ہونٹوں پر رچ وائن لپسٹک کے ساتھ آنکھوں پہ لگی آئی لیشز بھی اسے بہت خوبصورت لک دے رہی تھی۔ اپنی ساس کے بنوائے زیور سمیت اس نے میشم کا دلوایا سیم پتھر والا بھاری سیٹ بھی پہنا ہوا تھا جو ٹیکے جھومر کی میچنگ کا تھا، ساتھ ہی لہنگے اور جویلری کی میچنگ کی نوز رنگ اور وائن اور گولڈن کلر کے بھر بھر کر چوڑیاں پہنے وہ واقعی دلہن لگ رہی تھی، ایسی دلہن جو پریوں سے حسین تھی۔ بلا شبہ اس پر نظر ٹھہرانا آج کافی مشکل لگ رہا تھا۔ واؤ بھابھی، آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ آپ کو نظر بھر کے دیکھتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لگتا ہے آج تو میشم بھائی کو آپ کو دیکھ کر ہوش ہی کھو دیں گے، انشرا نے کہتے ہوئے باقاعدہ اس کے گال پر پیار کیا تھا۔ جزا اس کے انداز پر جھیم کر رہ گئی تھی۔ وہ تصور میں میشم کے متوقع رد عمل کے بارے میں سوچتے ہوئے بلش ہو رہی تھی۔ واہ ہاں انشی، آج یہ میشم بھائی کی سزا واقعی ان کی جزا لگ رہی ہے۔ اپنے نمبر تو اس نے ابھی سے کاٹ ڈالے ہیں۔ اپنے سامنے کھڑی جزا کو دیکھ کر پری نے بھی اس کی تعریف کی تو یہ بڑھ کے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، آج میشم بھائی کی سزا کو واقعی ختم کر دو اور ان کی وہی جزا بن جاؤ جسے وہ 2 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پری نے جھک کر جزا کے کان میں سرگوشی کی تھی اور جزا نے فوراً اس بات میں سر ہلا کے اسے خوش کر دیا تھا۔ دلہنیں سمیت جزا بھی تیار ہو چکی تھی۔ اب جزا کو پری اور انشرا کو ہوٹل بھیج کر خود بھی جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ 7 بجنے والے تھے۔ میشم نے ان سے کہا تھا کہ وہ 7 بجے سے پہلے گھر پہنچ جائیں تاکہ جلد سے جلد بارات روانہ ہو سکے۔ وہ بھی میشم کو کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے پرس میں بجا فون بجنے لگا تھا۔ میشم ہی کی کال تھی۔ جزا نے فوراً کال پک کی تھی۔ جزا یار، آپ تیار ہو گئی ہیں یا نہیں؟ ہاں دے یار، میسف مہمش بھی تیار ہو گئے ہیں، آپ کی واپسی ہو تو ہم بارات لے کر نکلیں۔ میشم جلدی جلدی بولا تھا۔ میں تیار ہوں میشم، آپ کسی کو لینے تو بھیجیں۔ پری اور انشرا کو لینے بھی ضیاء الدین بھائی اور انشرا کے کزن آ رہے ہیں، جزا نے تحمل سے کہا تھا۔ اوکے، آپ کو میں خود لینے آ رہا ہوں، میشم نے کہتے ہوئے کال ڈراپ کر دی تھی۔ پھر مزید 10 منٹ لگے تھے میشم کو پارلر آنے میں۔ اس بیچ وہ ضیاء الدین سے بھی لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ ضیاء الدین اور انشرا کا کزن بھی بیگم زرار اور پلوشہ کے ساتھ دلہنوں کو لینے نکل چکے تھے۔ پھر آگے پیچھے ہی ان کی گاڑیاں پارلر پہنچی تھیں۔ میشم نے جلدی سے جزا کو کال کر کے باہر بلایا تھا۔ وہ پری اور انشرا کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ کے خود بھی مکمل چادر میں ملفوف ہو کر باہر آئی تھی۔ پری اور انشرا کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھا کر اس نے میشم کی گاڑی کا رخ کیا تھا۔ پھر اندر بیٹھ کے چادر کا نقاب ہٹاتے اس نے جیسے ہی میشم کی طرف دیکھا تھا تو فون پہ بات کرتے میشم کی نظر بھی تبھی اس کے چاند چہرے پر پڑی تھی اور وہ حیرت سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ جزا کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ بھی فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ ابھی وہ جزا کی واپسی میں دیر کی وجہ سے تھوڑی دیر دوسری طرف کسی سے اپنی برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے ٹرانس کی کیفیت میں فون اپنی شیروانی کی پاکٹ میں ڈال لیا تھا، بنا یہ دیکھے کہ فون پر کال چل رہی تھی کہ کال کٹ چکی تھی، جبکہ نیچے نظریں کیے بیٹھی جزا کو اپنے چہرے پر میشم کی جمی نظریں اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی اس کے کانوں میں عشرا کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میشم واقعی حواس کھو بیٹھا تھا۔ دیر ہو رہی ہے میشم، جلدی کریں۔ جزا نے چادر کے پلو سے اپنا چہرہ دوبارہ کور کرتے ہوئے میشم کو وقت کی کمی کا احساس دلایا تھا، ساتھ ہی اپنے سیر سے باہر کھینچنے کو اس نے اپنا رخ۔ اب وہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ میشم نے بھی ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اسے نظر چرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ بہت غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، رات کو وہ بدتمیز شائنہ میرے بیڈ روم سے نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ سب سے پہلے دل آ کر وہاں ٹوٹا، پھر اس کے بعد بیوی نے مہندی لگوانے میں 2 گھنٹے لگا کر مجھے دھوکہ دے دیا، اور اب اتنے خوبصورت روپ کے ساتھ سچ سمجھ کر میرے ساتھ بیٹھی میری بیوی پھر مجھ سے میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ مجھے پتا ہے آج بھی نہ بیوی ہاتھ لگیں گی اور نہ ہی میرا بیڈ روم مجھے واپس ملے گا۔ کسی کو بھی مجھ پہ رحم نہیں آ رہا، لوگ بھی ظالم اور میری بیوی بھی ظالم، میشم نے شکوہ کیا تھا، جسے سن کر جزا نے لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ اپنا دکڑا روتے وقت وہ یہ بھول گیا تھا کہ جزا کے کان میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کے فون پر مہمش کی کال آئی ہوئی تھی، جس پر وہ بات کرتے کرتے جزا کو دیکھ کر فون اپنی شیروانی کی پاکٹ میں ڈال چکا تھا اور چلتی ہوئی کال ڈسکنیکٹ ہی نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دوسری طرف کی باتیں منوان میشم نے سن لی تھی۔ وہ نہ صرف سن لی تھی بلکہ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے ایک پلاننگ بھی کر لی تھی۔ بارات پورے شان و شوکت کے ساتھ میرج ہال پہنچ چکی تھی۔ 1 گھنٹہ تو گھوڑیوں کے سوار مہمش اور میسف کی بارات کو گیٹ کے باہر سے ہی بینڈ باجوں کے ساتھ روکا گیا تھا، اور بارات میں موجود زین، وقار اور ولال کے سوا زین کے دوست ریحان وغیرہ، میسف مہمش کے دوست اور تینوں خرگوشوں کے ساتھ ان کے دوستوں اقرا، میشم کے آفیسر وغیرہ نے اپنے اپنے ڈانس کے شاندار جوہر دکھا کر بارات کو اندر جانے نہیں دیا تھا۔
جزا اور گھر کے لیڈیز کو محشم نے ایک طرف گاڑیوں میں ہی رہنے کو کہا تھا۔ پھر محشم کی جلدی کی رٹ کے بعد باراتی اندر پہنچے تھے۔ دروازے پر ہی سب کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانے کے بعد اوپر سے سب باراتیوں پر پھول کی بارش کرتے سب کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ دونوں دولہے اور اپنے دوستوں اور کزنز کے نرخے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تینوں جونیئر بنیز بارات کے وقت اپنی ماں اور رافعہ آپا سمیت سیدہ خالہ کے پاس تھے۔ یہ تینوں محشم کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی۔ تبھی سینئر خرگوش آزادی سے گھوم رہے تھے۔ بہرحال بارات میں دولہا اور باقی باراتیوں کے اندر جانے کے بعد محشم نے تمام لیڈیز کو اندر بھیجا تھا۔ سب سے آخر میں جزا بھی محشم کا ہاتھ تھامے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور اس کی گود میں مرزوق تھا۔ محشم نے بھی اپنی پرنسس کو تھام رکھا تھا جبکہ مرثب اپنی نینی کے پاس تھا۔ پھر دونوں بہن بھائیوں کو ماں باپ کے پاس دیکھ کر مرثب نے بھی باپ کے پاس جانے کی ضد شروع کر دی تھی۔ تبھی محشم نے رافعہ آپا کو خالہ کے ساتھ اندر بھیج کر اپنی پرنسس کے ساتھ چھوٹی سبی کو بھی گود میں لے لیا تھا۔ ان دونوں کے انٹیریئرز اندر انٹر کرنے سے پہلے ہی ہوٹل کے بڑے سے مین ہال میں سے ہی مووی میکر کے کیمرے اور فوٹوگرافر کے فلیش کیمروں نے ان دونوں کو گھیر لیا تھا۔ شادی بھلے ہی آج مہمش اور محسف کی تھی مگر بارات کے دولہا دلہن جزا اور محشم لگ رہے تھے۔ اپنے لہنگے کے کلر کے وائن خوبصورت شیروانی میں جزا اپنے ہینڈسم ترین شوہر محشم ابراہیم کا بازو تھام کر جھجک کر چلتی ہوئی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ جزا کو لہنگے کی وجہ سے مرزوق کو لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا مگر باپ جیسی شیروانی پہنے ننا مرزوق اپنی لال ہونٹوں کو او کی شکل میں سکیڑے ماں کی بے آرامی کا خیال کیے بنا مسلسل اپنے سامنے دیکھتا اپنی ویڈیو بنوا رہا تھا۔ یہی حال مرثب اور عائشہ کا تھا۔ عائشہ کے دماغ پر تو اب بارات میں ناچتے کودتے سب لڑکوں کا ڈانس تازہ تھا۔ تبھی وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے باپ کی گود میں ابھی تک اچھل رہی تھی اور ننا مرثب بھی بہن کی دیکھا داکھی مسکراتے ہوئے اس کے ڈانس کو کاپی کر رہا تھا۔ تبھی تینوں سینئر بنیز اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگے آئے تھے۔ انہیں بھائی بھاوج کی سونپی گئی ڈیوٹی بھی یاد آ گئی تھی۔ رافعہ آپا اور سیدہ آپا جو اندر جا چکی تھی انہوں نے تینوں کو بچوں کی یاد دہانی کروا کر باہر دوڑایا تھا۔ چیمپ پرنسس آ جاؤ یار ہمارے پاس، آج ماما پاپا کو چھوڑ دو، یہ دونوں اس بارات کے اصلی دولہا دلہن ہیں، آج کا دن انہی کے لیے ہے، تم اپنے پارٹنرز کے پاس آؤ۔ میمر بولتا ہوا آگے آیا تھا اور سب سے پہلے اس نے محشم کی گود میں موجود اپنے چھوٹے ورژن کو سے لیا تھا۔ اس کے بعد عائشہ کو لے کر اس کا گال چومتے ہوئے اسے محمود کو تھمایا تھا اور پھر مرزوق کو جزا سے لیتے ہوئے مہران کے حوالے کر کے وہ سب کے ساتھ اندر چلا آیا تھا۔ اب جزا اور محشم واقعی دولہا دلہن کی طرح ایک دم فری ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کو ویڈیو میکر اور کیمرہ مین چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ بس کر دو یار، باقیوں کی بھی لو، اب اندر جانا ہے، ہم نے بچے ویٹ کر رہے ہوں گے۔ محشم نے ہاتھ اٹھا کر ویڈیو میکر اور فوٹوگرافر سے مسکرا کر کہا تھا مگر دونوں نے ہی سر ایک منٹ کہتے ہوئے کرتے بھی مزید آدھا گھنٹہ باہر ہی انہیں روکے رکھا اور وہ دونوں اپنی جان چھڑوا کر بڑی مشکل سے اندر پہنچے تھے۔ دروازے پر ہی لڑکیوں نے ان پر ڈھیروں ڈھیر پھول ڈال کر خوب بڑے بڑے پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈال کر گجرے بھی جزا کو تھما دیے تھے۔ محشم مسکراتا ہوا جزا کے ساتھ آگے بڑھا تھا اور اندر جاتے ہی سامنے خوبصورت ہوٹل کے بیچوں بیچ بنے بے حد پیارے اسٹیج پر محسف اور مہمش براجمان تھے۔ اسٹیج پر بڑے بڑے خوبصورت کاؤچ پڑے تھے جن پر دونوں دولہے اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ شان سے بیٹھے تھے۔ محشم مسکراتا ہوا جزا کو عورتوں والی سائڈ پر چھوڑ کر خود دلہنوں کے پاس بڑھنے لگا تھا مگر اسے دیکھتے ہی زرار صاحب کے ساتھ ابرار شاہ، ضیاء الدین صاحب اور ضیاء الدین نے اسے بیچ رستے میں ہی پکڑ لیا تھا اور گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ ضیاء الدین نہ جانے کیوں محشم کو دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ محشم اس کی مسکراہٹ کو کل اپنے ساتھ ہونے والی حرکت سے جوڑتے ہوئے خود بھی جھیم کر ہنسنے لگا تھا۔ مبارک ہو بھئی، آج شادی کے اصلی دولہے لگ رہے ہو۔ ضیاء الدین نے محشم کو اپنے گلے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور محشم دوبارہ سے اس سے کمپلیمنٹ سن کر ہنس پڑا تھا۔ چلو بھئی محشم، اب جلدی سے ناشتے وغیرہ سے فری ہو اور نکاح شروع کراؤ، یہ ضیاء الدین صاحب نے کہا تھا اور محشم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیج پر چلا گیا تھا اور پھر ایک پرتکلف ناشتے کے بعد نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بڑا ہونے کے ناطے سے مہمش کا نکاح ہوا تھا۔ آج مہمش ابراہیم کی زندگی میں اتنا خوبصورت وقت آیا تھا، اسے اپنے ڈیڈ، اپنے دوست، اپنے پارٹنرز بے حد یاد آ رہے تھے۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی ضدی سے حامی کو اتنی بڑی پوسٹ پر دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو اٹھتے۔ مہمش نے آنکھ میں آیا ایک تڑپتا مچلتا آنسو اپنی انگلی کی پور پر چون کر جھٹک دیا تھا۔ I love you ڈیڈ، مس یو ماما۔
وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اس کے بعد میسف نے بھی نکاح نامے پر انشا کے سائن دے کر مسکراتے ہوئے خود بھی پورے دل و جان کی آمادگی کے ساتھ اس جھلی سے انشا کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ مبارک سلامت کے شور کے ساتھ ساتھ ہی میسف نے ایک آسودہ بھرا سانس لیتے ہوئے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر کے اپنے ماں باپ کو یاد کیا تھا، پھر آنکھیں کھول کے سامنے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا تھا جو ان بھائیوں کے لیے یوسف کا دوسرا روپ تھا۔ میشم نے واقعی ماں باپ کے جانے کے بعد انہیں یوسف اور زارا دونوں کی جیسی محبت اور چاہت دی تھی۔ مبارک بات نہیں لوگے مجھ سے؟ آج اللہ کے حکم سے میرے بچوں کی زندگیوں میں اتنا خوبصورت دن آیا ہے۔ میشم نے مسکرا کر بولتے ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے گلے لگایا تھا اور پھر دونوں بھائی واقعی بھائی کے سینے سے لگ کر شانت ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی سے یوسف کی خوشبو آتی تھی۔ ابھی وہ اس خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہوئے اندر تک مطمئن اور شاد ہو گئے تھے۔ اللہ تمہیں دونوں کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا کرے۔ تمہاری زندگی میں کبھی بھی کسی غم کا گزر نہ ہو۔ ہمیشہ اپنی اپنی زندگیوں میں شاد و آباد رہو۔ میری خوشیاں بھی تم پانچوں کو مل جائیں، آمین۔ میشم نے نم آنکھوں کے ساتھ دونوں بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں دعا دی تھی اور میرون کلر کے ویلویٹ کی شیروانی میں سر پر میرون کلا سجائے سجے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا مہمش اور میسف نے بھائی کے آخری الفاظ پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ نے ہمارے لیے بہت قربان کر لیا ہے بھائی اپنی خوشیوں کو۔ اب اللہ آپ کو ہزار لاکھوں خوشیاں عطا کرے جس کا سلسلہ تا قیامت تک بھی نہ رکے۔ مہمش بھائی نے کے گلے لگ کر ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ او میرے بھائی، آج تمہاری نہیں تمہاری بیوی کی رخصتی ہے، اس لیے تم رونا دھونا بند کرو، یہ کام دلہنوں کے لیے رہنے دو، وقار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور مہمش کے گلے لگ کر میسف سے ملنے لگا تھا۔ تینوں خرگوشوں نے بھتیجا بھتیجی کو تھام رکھا تھا۔ سب سے آخر میں جا کر وہ بھائیوں سے گلے مل کر انہیں مبارکباد دے سکے تھے۔ عورتوں والے حصے میں بھی اس وقت رونق عروج پر تھی۔ پری نے انشرا کے پری نے نکاح کے بعد ہی رو رو کر ہوشر مچایا ہوا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر خاموش بیٹھی انشرا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی تھی اور ایسی ویسی نہیں بلکہ انشرا کو تو جیسے روتے روتے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جزا ان دونوں کی بگڑتی حالت دیکھ کے بوکھلا اٹھی تھی۔ انشرا اور پری کے آنسو خشک ہو کر نہیں دے رہے تھے۔ تبھی جزا نے تاسف سے سر میں نفی میں ہلاتے ہوئے جھنجھلا کر پری کی کہنی پڑ رہی تھی، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو مری جا رہی تھی مہمش بھائی کی دلہن بننے کو کہ عمر دراز ہو گئی میں۔ تو نے شادی التوا میں پڑوا دی، خود اپنی شادی بچپن میں ہی کر کے جزا ولید فاروقی سے مسز میشم ابراہیم بن گئی اور میں ابھی تک پریشہ ابرار شاہ بنی گھوم رہی ہوں۔ اب تو نے بھی پریشہ مہمش ابراہیم بن گئی ہے، تو کیا موت پڑ رہی ہے اب تجھے؟ اپنے ان مگرمچھ والے آنسو کو کنٹرول کر کے انسان کی بچی بن جا پری، ورنہ میں نے ابھی کے ابھی تیرے فون کر کے تیرے والی انگریز کو سب بات بتا دینی ہے کہ تو نے ان شادی کے غم میں رو رو کے مرنے والی ہو رہی ہے۔ جلدی سے اندر آ جائے، یہاں پہ تیری یہ ملٹی شیڈ شکل والی پک لے کر انہیں بھیج دوں گی، پھر مجھ سے مت کہنا کچھ۔ جزا پری کے کان میں گھسی اسے دھمکانے کا کام کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا پری جیسی ٹیڑھی کھیر کو کس طرح سیدھا کرنا ہے، اس لیے اس نے اپنا آخری حربہ آزمایا تھا اور واقعی پری نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کر کے ایک گھورتی نظر جزا پہ ڈالی تھی اور ساتھ ہی اپنی زوردار کہنی اس کی پسلی پہ ماری تھی۔ خبردار جو یہ اوچھی حرکتیں کر کے میرا امیج خراب کیا، میرے انگریز پر ڈالا، تو تیرا بھی یہ سجا سجایا روپ بگاڑ کر مہمش بھائی کے پاس بھیج دوں گی، بھلے ہی پھر کوئی مجھے لڑاکا یا مرد مار دلہن کا خطاب دے دے، آئی ڈونٹ کیئر۔ پری اپنی اصلیت پر واپس آتے دیکھ کر جزا نے ایک تشکر بھری سانس لی تھی اور پھر اس کے پاس بیٹھی سوسو کرتی انشرا کی طرف گئی تھی۔ انشی ڈیئر، ہم ابھی آپ دونوں کو لے کر باہر جا رہے ہیں دلہوں کے پاس، تو پلیز رونا بند کر دیں۔ میں نے میسف بھائی کو تمہارے رونے کا بتا دیا ہے، اب اگر ایسے ہی روتی رہو گی تو باہر جاؤ گی تو تمہیں چپ کروانے کا کام سب کے سامنے میسف بھائی کو کرنا پڑے گا، اور تو اور وہ تمہارے رونے کا سن کر اتنے بے چین ہو گئے کہ اندر آنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے روکا ہوا ہے۔ جزا نے انشرا کی بھی دکھتی رگ پکڑی تھی۔ تبھی انشرا نے حیرت سے جیٹھانی کو دیکھا تھا اور فوراً نفی میں سر ہلا کے اپنی آنکھیں صاف کر لی تھی۔ بڑی مشکل سے ہی صحیح، مگر دونوں دلہنوں کے بجتے بھونپو جزا نے بند کروا دیے تھے اور پھر کچھ ہی دیر میں اس نے بے حد مشکل اور مختلف دھمکیاں دے کر ہیلے بہانوں سے ان دونوں دلہنوں کو آسیہ آنٹی، شائنہ، علایا، ایمن،
مومانی جان اور وکال بلال کی دلہنوں کے ساتھ پلوشہ انشرا کی ماما شبانہ بیگم اور بیگم ضیاء کے ساتھ مل کر اپنے ساتھ ڈنر کروایا تھا۔ ڈنر سے نپٹ کر ان کی بگڑتی صورتیں جزا نے اور پلوشہ نے لایا اور ایمل کی سوا شائنہ کے ساتھ مل کر جلدی جلدی ٹھیک کر دی تھی۔ مومانی بھی مسلسل دونوں دلہنوں پر نظر بند کی دعا پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ تبھی پرس میں موجود جزا کا فون بجنے لگا تھا۔ محشم ہوں گے؟ جزا نے بڑبڑاتے ہوئے فون نکال کر دیکھا تھا، واقعی محشم تھا۔ جزا ڈنر ہو گیا تو دلہنوں کو لے کر باہر آئے، سلامی ہونے والی ہے، اس کے بعد رخصتی بھی کروانی ہے۔ جزا کی کال پک کرتے ہی محشم کی عجلت بھری آواز سنائی دی تھی، آ رہی ہوں محشم، آپ تو بس ہوا کے گھوڑے پر سوار رہا کرے، یہاں ان دونوں نے نکاح کے بعد سے رو رو کر حشر کیا ہوا ہے، اتنی مشکل سے میں نے سنبھالا ہے، آپ روکے بلکہ اسٹیج خالی کروائیں، میں دونوں کو لا رہی ہوں۔ جزا کہتے ہوئے بنا محشم کا جواب سنے کال ڈسکنیکٹ کر کے انشا اور پری کے پاس چلی گئی تھی۔ اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفری 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 آفری، ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کہی، جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی، جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی، جسم جیسے کہ کھلتا ہوا ایک چمن، جسم جیسے کہ سورج کی کھلتی کرن، جسم ترشا ہوا دلکش و دل نشی، سندلی سلدلی مرمری مرمری۔ ڈی جے پر تیز آواز میں چلتا میوزک اور سامنے جزا کے ساتھ اپنی دلہنوں کو آتے دیکھ کر محمش اور محصف ٹرانس کسی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی محشم سب پریوں کو اسٹیج سے ہٹا کر گیا تھا کہ دلہنیں اسٹیج پر آ رہی تھیں تو اپنے دوستوں کے علاوہ تینوں خرگوشوں کے دوست اور محصف کے دوستوں کے ساتھ ان کے انسٹیٹیوٹ سٹاف کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تب سے وہ دونوں اپنی اپنی دلہنوں کے منتظر تھے، جن کو آتے دیکھ کر ڈی جے فوراً یہ سانگ پلے کر دیا تھا۔ وہ دونوں کے چہروں پر لمبے لمبے گھونگھٹ پڑے ہوئے تھے، مگر بنوں کے مہین کپڑے سے نظر آتے تھے، ان کے خوبصورت چہرے دور سے ہی لشکاریں مار رہے تھے۔ اسٹیج پر آتے آتے سانگ دوبارہ چینج ہوا تھا، تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی، عشق مذہب عشق میری ذات بن گئی، سپنے تیری چاہتوں کے دیکھتے ہوں اب کہیں، دن ہے سونا اور چاندی رات بن گئی، تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی۔ جزا نے پلوشہ اور شائنہ کی مدد سے دونوں دلہنوں کو اسٹیج تک پہنچایا تھا۔ دلہنوں کے قریب آتے ہی محمش اور محصف نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی اپنی دلہنوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر چڑھنے میں مدد دی تھی اور پھر انہیں اپنے ساتھ لا بٹھایا تھا۔ بے حد حسین لگ رہی ہیں سویٹ ہارٹ، یقین کریں سب کے سامنے قصہ دل پر جبر کیے بیٹھا ہوں تو میں ہی جانتا ہوں۔ پرستان کی پری، چلے اپنے سپنوں کے سوداگر کے ساتھ آپ کے خوابوں کے نگر چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ محمش نے بیوی کے اپنے پاس بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر سرگوشانہ انداز میں کہا تھا اور پری کی جھکی گردن کچھ اور جھک گئی تھی۔ انشا میری جان، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور مجھے پرمٹ مل گیا ہے آپ کے خوبصورت روپ کی تعریف کرنے کا، تو کچھ دیر اور انتظار، اس کے بعد پچھلے 2 سالوں کی تعریف کا کوٹا آج ہی پورا کر دوں گا۔ یہ شرارتی سے محصف کی سرگوشی تھی جسے سن کر انشا کے ہاتھ پاؤں واقعی کانپنے لگے تھے۔ دلہنوں کے آتے ہی مووی میکر فوٹوگرافر اسٹیج کو گھیر کر کھڑے ہو گئے تھے دلہا دلہن کے فوٹوز اور ویڈیوز کے لیے۔ جزا دونوں دلہنوں کو ان کے شوہروں کے پاس چھوڑ کر اپنے شوہر کو ڈھونڈنے اسٹیج سے نیچے چلی گئی تھی۔ سامنے ہی ہال کے کونے پہ ہی محشم عائشہ کو لیے گود میں نظر آیا تھا اور ضیاء الدین کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ واہ بھئی، یعنی بچوں کی بھی میل ہو گیا تمہارا، سے بھی میل ہو گیا تمہارا، میری بہن واقعی بہت پیاز دل کی ہے، دیکھ لو اور اپنے اس چھوٹے ورژن کو بھی ہمیں ہی دے دو، بس دور دور سے جھلکیاں دکھا کر ماموں کا دل خوش کرتی رہتی ہے۔ جزا جب محمش اور ضیاء الدین کے پاس آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے ضیاء الدین کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے محمش کی گود میں موجود عائشہ کو اس سے لے کر ضیاء الدین کے پاس طرف بڑھایا تھا۔ ضیاء الدین بھائی، میری بیٹی اتنی نکچری نہیں ہے آپ والے کی طرح، یہ سب کے پاس جاتی ہے اور اسے الزام مت دیں، یہ لے پکڑے اسے، بس تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کا منہ چلواتے رہی گا ورنہ برہم ہو جاتی ہے، محمود نے اسے اپنی عادتیں ڈال دی ہیں۔ جزا نے عائشہ کو ضیاء الدین کی گود میں دیا تھا اور ساتھ ہی اپنے پرس سے ایک چاکلیٹ نکال کر رشوت کے طور پہ اس کے ہاتھ پہ تھپائی تھی۔ بچوں کی وجہ سے وہ اپنے بڑے سے پرس میں ان کی ضرورت کا ہر سامان رکھتی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں چاکلیٹ دیکھ کے چمک اٹھی تھی، تبھی اس نے ضیاء الدین کے کندھے سے چپک کر ماں اور باپ کو فری ہینڈ دے کر فیاضی کا اعلیٰ مظاہرہ کیا تھا اور ضیاء الدین حیرت سے مسکراتا ہوا عائشہ کو لے کر وہاں سے چلا آیا تھا، جبکہ محشم بیٹی کے دھوکے دہی پر حیران نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یعنی اس معاملے میں میری پرنسس آپ پر گئی ہے؟
محشم نے محبت پاش نظروں سے بیوی کو دیکھ کے کہا تھا۔ تبھی ڈی جے نے ایک خوبصورت سا سانگ پلے کیا تھا۔ میں نے جب دیکھا تھا تجھ کو، رات بھی وہ یاد ہے مجھ کو، تارے گنتے گنتے سو گیا، دل میرا دھڑکا تھا جس پہ کچھ کہا تھا تو نے ہنس کے، میں اسی پل تیرا ہو گیا۔ آسمانوں پر جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے، چاند یہ ہر روز میں دیکھوں تیرے ساتھ میں۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ آنکھ اٹھی، اف یہ کون ظالم ہے جو مجھ سے اپنے سارے جذبات سر عام بیان کرنے پہ اکسا رہا ہے جزا، میں کیسے سنبھالوں اپنے دل کو؟ محشم جزا کا ہاتھ تھام کر لاچاری سے بولا، مگر یوں بھرے مجمع میں اپنا ہاتھ پکڑے جانے پر جزا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور محشم کی بولتی نگاہوں اور مچلتے جذبات سے پیچھا چھڑانے پلٹنے لگی تھی، مگر محشم ایک بار پھر جاتی ہوئی جزا کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ پاؤں رکھنا نہ تو زمیں پر، جان رک جا تو گھڑی بھر، تھوڑے تارے تو بچھا دوں میں تیرے واسطے، آزما لے مجھ کو یارا تو ذرا سا کر اشارہ، دل جلا کے جگمگاؤں میں تیرے واسطے، میرے جیسا عشق میں پاگل پھر ملے نہ ملے کل، سوچنا کیا یہ دل ہاتھ دے دے میرے ہاتھ میں۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ محشم نے چمکتی آنکھوں سے جزا کی آنکھوں میں دیکھا تھا، گانے کے بول اس کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ جزا میری جان اب تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ محشم نے فوراً اپنا ہاتھ جزا کے سامنے پھیلایا تھا اور جزا نے گھبرا کے ادھر دیکھا تھا۔ سب اپنے آپ میں مگن ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے، تبھی جزا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ محشم کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ قصے محبت کے ہیں جو کتابوں میں، سب چاہتا ہوں میں سنگ تیرے دہرانا، کتنا ضروری ہے اب میری خاطر تو، مشکل ہے مشکل لفظوں میں کہہ پانا، اب تو یہ عالم ہے تو جان مانگے تو میں شوق سے دے دوں سوغات میں۔ آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، تیری نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ بھائی یہ لے اپنا سبھی آپ کے پاس کچھ دیر رکنا چاہتا ہے، آج اسے اپنے پارٹنرز برے لگ رہے ہیں، اس کے سونے کا بھی وقت ہے، سو جائے گا تو میں لے لوں گا۔ محشم جزا کو دیکھتے ہوئے پوری طرح گانے کے بولوں میں گم تھا جب محمر بولتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ ایک طلسم تھا جو جزا اور محشم پر چھایا ہوا تھا۔ محشم چمکتی آنکھوں میں شوق چمک لیے اپنے سامنے کھڑی جزا کو دیکھ رہا تھا اور جزا اس کی نظروں سے پگھل رہی تھی، مگر محمر کی اس اچانک مداخلت پر طلسم ٹوٹ کر بکھرا تھا اور محشم نے سخت بے مزہ ہو کر ایک بے بسی بھری سانس کھینچی تھی۔ میرے رومانس کے دشمن میرے بچے، جب میں اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک ہونے لگتا ہوں، تینوں بن بلائے مہمانوں کی طرح چلے آتے ہیں، جیسے انہیں کوئی کان میں بتا کر آ جاتا ہے کہ میں جزا کے پاس ہوں۔ محمد بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بیوی کو دیکھ کے بڑبڑایا تھا، کیا ہوا کچھ کہا بھائی آپ نے؟ محمد نے پاپا کی پکار لگاتے سبھی کو محشم کو دماتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں میری جان، بس اپنی بیڈ لک پر افسوس کر رہا ہوں، تم جاؤ میں اپنے بیٹے کو سنبھال لوں گا۔ سبھی میری جان، کیا ہوا، کیوں رونا آ رہا ہے میرے بیٹے کو؟ محشم نے منہ بسوڑتے مرشب کو پچکارتے ہوئے اس کا گال چوما تھا، مگر وہ باپ کے کندھے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گیا تھا۔ شاید اسے تنہائی کی کمی اور نیند کا شدید حاوی ہوتا احساس چڑچڑا کر رہا تھا۔ محشم اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اسے سلانے لگا تھا۔ جزا بھی محشم کو بیٹے کے ساتھ مصروف دیکھ کر فوراً ہی کنی کترا کر محمر کے ساتھ ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سب کام بخیر و عافیت ہو چکے تھے، بس اب رخصتی عمل میں آنی باقی تھی۔ محشم کے تینوں بچے سو چکے تھے، اس لیے کل کی طرح رافیہ آپی اور خالہ کے ساتھ تینوں بچوں کو مہران اور زین کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر روانہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ اور آپا بھی تھک گئی تھیں تو وہ بھی گھر جا کر آرام کرنا چاہ رہی تھیں۔ جزا نے رافیہ آپا کو خاص ہدایت دی تھی کہ گھر جا کر تینوں بچوں کو چینج کروانے کے بعد دودھ ضرور دیں، اس طرح بچے نیند کے معاملات بھی اسی پر تھے۔ وہ تینوں رات کو جو پڑھ کر سوتے تھے تو پھر صبح ہی خبر لاتے تھے، یعنی وہ تینوں بے ہوشی والی نیند سونے کے عادی تھے۔ رات بیچ میں وہ دودھ کے لیے اٹھتے تھے، اس لیے وہ ان کی بوتلیں جزا ان کے بیبی کے سٹینڈ میں لٹکا دیتی تھی، جو نیند میں ہی اندازے سے نکال کر اپنے منہ سے لگا لیتے تھے۔ اس لیے جزا بچوں کی طرف سے بے فکر تھی کہ وہ صبح سے پہلے ہوش میں آنے والے نہیں۔ گھر ہال سے زیادہ دور نہیں تھا۔ محمد اور زین بچوں کو گھر چھوڑ کر واپس ہال میں چلے آئے تھے۔ مہمان تقریباً سب رخصت ہو گئے تھے۔ پھر محشم نے علی انکل کے سوا ماموں ممانی اور ان کے
بیٹوں کی فیملیز کے ساتھ نانا جان کو بھی گھر بھیج دیا تھا، ساتھ ہی تینوں خرگوشوں کو بھی مزید مہمانداری کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اور پھر مہمش نے جلد بازی میں جانے پر رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ ایک بار پھر پری اور انشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ رہے تھے، کچھ اسی طرح کہ اس بار تو جزا سمیت مہمش اور میسف بھی ان دونوں کو روتے دیکھ کر بوکھلا گئے تھے۔ بھابھی یار یہ دونوں تو بہت رو رہی ہیں۔ بھابھی آپ دونوں بھی ہمارے ساتھ چلیں ہوٹل، ہم اکیلے انہیں ہینڈل نہیں کر سکتے۔ مہمش نے اپنے سامنے ماں باپ کے گلے لگ کر روتی پری اور انشا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مگر حامی گھر پہ مہمان، انہیں بھی دیکھنا ہے، ہم ہوٹل کیسے چل سکتے ہیں؟ میشم نے فوراً اعتراض کیا تھا۔ بھائی مہمان بچے نہیں ہیں، انہیں بھی گھر جا کر سونا ہی ہے، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پتہ ہے، مگر کچھ نہیں پتہ، آپ بس ہمارے ساتھ چلیں، مہمانوں کو نانا نانی، نانا جان اور ممانی کے ساتھ تینوں خرگوش دیکھ لیں گے۔ مہمش کی ضد پر میشم اس بات میں سر ہلاتا آگے بڑھا تھا اور پری انشا کو سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے انہیں ان کے ماں باپ کو تسلی دیتا ہوا وہ دونوں دلہنوں کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھا تھا۔ ایک کے بعد ایک کر کے اس نے دونوں دلہنوں کو گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ پھر وہ اور جزا سب سے ملتے ہوئے خود بھی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے پلوشا اور ضیاء الدین بھی اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھے تھے، وہ بھی دولہا دلہن کو ہوٹل چھوڑنے جا رہے تھے۔ سب سے آگے میشم کی گاڑی تھی، بیچ میں دونوں دلہنوں کی، اور آخر میں ضیاء الدین کی گاڑی تھی جو آگے پیچھے کر کے ایک ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ وہ سب مزید 10-15 منٹ میں ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل پہنچتے ہی جزا نے ایک فلور میں بنے آمنے سامنے دونوں جوڑوں کے نام سے مختص سویٹس میں سے ایک کے بعد ایک میشم اور میسر کی دلہنوں کو پہنچا کر اس کی شکلیں بھی درست کی تھیں۔ پھر وہ اور پلوشا ان دونوں دلہنوں کو تسلیاں دلاسے دیتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ بھابھی آپ کو میشم بھائی نے بلایا ہے، اور اوپر ضیاء الدین بھائی اور وہ دونوں اوپر گئے ہیں، چلے۔ میسف اور مہمش جزا اور پلوشا کے ساتھ اوپر بنے ایک بہت خوبصورت سے سویٹ میں گئے تھے، اور اتنے خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ جزا تو سب بھول بھال کر روم کی خوبصورتی ہی دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اوپر آتی پلوشا ضیاء الدین سمیت مہمش اور میسف کے اشارے کرنے پر چپکے سے باہر نکل گئے تھے۔ جزا گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سب سے خوبصورت سٹائل میں بیڈ کو سجایا گیا تھا۔ پورے بیڈ کے چاروں طرف ڈھیروں کے حساب سے گلاب اور موگرے کے پھولوں کی لڑیاں لگا کر اوپر بیڈ کی چھت کو جھونپڑی سٹائل کا لک دیا گیا تھا۔ پورا بیڈ پھولوں کے اس جھونپڑی سے کور کیا گیا تھا۔ ہے سیفی، مہمش دروازہ کیوں بند کر دیا؟ کیا کر رہے ہو؟ دروازہ باہر سے کیوں لاک کیا سیفی؟ حامی دروازہ کھولو۔ جزا بیڈ کی خوبصورتی کو حیراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میشم کی چیختی آواز پر اس نے حیرت سے پلٹ کر اندر سے دروازہ بجاتے میشم کو دیکھا تھا، مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر میشم نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا فون نکال کر میشم کا نمبر لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حامی دروازہ کھولو، کیوں لاک کیا ہے تم نے مجھے یہاں؟ ہمیں گھر جانا ہے، بچے اکیلے ہیں اور مہمان بھی گھر پر موجود ہیں۔ میشم نے مہمش کی کال پک کرتے ہی اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا، یہ دروازہ صبح سے پہلے نہیں کھلے گا بھائی، کوشش بھی مت کیجیے گا اسے بجانے کی، کیونکہ اب نیچے سٹاف گراؤنڈ فلور پر ہے اور یہ روم ساؤنڈ پروف ہے، آواز نہیں جائے گی باہر۔ دوسری بات یہ ہے، آپ اور بھابھی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ ہم اب بھائی آپ کی خوشی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے۔ اب آپ گھر جانے کی ضد چھوڑ دیں، تھوڑا وقت آپ اور بھابھی ساتھ گزاریں۔ دونوں نے خود کو ہمارے لیے کام کرنے والی مشین بنا لیا ہے، اب ریسٹ کریں اور بالکل گھر جانے کی ضد مت کیجیے گا، ورنہ ہم دونوں بھی یہاں ایک سیکنڈ نہیں رکیں گے، اور ابھی اسی وقت آپ کے پیچھے ہی گھر چلے آئیں گے۔ پھر شکایت مت کیجیے گا، مہمش نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے آخر میں دھمکی دی تھی۔ مگر حامی، میشم نے کہنا چاہتا لیکن مہمش نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ نو اگر مگر بھائی، گڈ نائٹ، صبح ملتے ہیں، مہمش نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی تھی، اور میشم ایک بے بسی بھری سانس بھر کر فوراً اپنے پیچھے پریشان سی کھڑی جزا کی طرف پلٹا تھا۔ دیکھا میری جان، جذبوں میں صداقت ہو تو اللہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ اب تک آپ نے میرے صبر کا جتنا کڑا امتحان لیا ہے نا، اللہ نے مجھے اس کا اجر دیکھیں کتنا خوبصورت دیا ہے۔ میشم بولتا ہوا جزا کے پاس آیا تھا اور اسے باہوں میں لے کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ پھر جزا کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھ کر اس نے بھائیوں کی پلاننگ بھی اسے بتا دی تھی۔ یہ سن کر وہ اچانک نروس ہو گئی تھی۔ مگر میشم، گھر پر بچے ہیں اور ہم یہاں نئے دلہا دلہن کے ساتھ، کیا اچھا لگے گا؟ سب کیا سوچیں گے؟ جزا نے اپنے خدشات بیان کیے تھے، مگر میشم کی شوخ آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ کر وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ کوئی کچھ نہیں سمجھے گا، سب کو پتہ ہے اگر ہم یہاں رک رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تینوں خرگوش گھر پر ہیں نا، نانا جان بھی ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ سنبھال لیں گے۔ اب آپ اپنے دل سے ساری گھبراہٹ ایک طرف کر دیں
اور خود کو میرے حوالے کر دیں۔ اچھا ہوا ہم یہاں رک گئے، ورنہ گھر پر سب پھر سے وہی ڈھیٹ اپنے ڈھیٹ شائنہ ہمارے بیڈ روم پر قبضہ جمائے ہوئے ہوگی۔ نہ وہ روم سے نکلتی، نہ آپ میرے ہاتھ لگتی، اور میں بیچارہ پھر ایک طرف پڑا رہتا، رات بھر اپنا دل جلاتا رہتا۔ مہمش دھیرے دھیرے بولتا، بیڈ پہ بیٹھی جزا کے بالوں سے جھومر ٹیکا اتارنے لگا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے جزا کے جوڑے میں بندھے بال کھولے تھے اور ساتھ ہی دھیرے دھیرے کر کے وہ جولری اتارنے لگا تھا۔ آج مجھے اپنی شادی والی رات یاد آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہوٹل کے روم میں ہماری تنہائی تھی۔ کتنا خوبصورت وقت تھا نا۔ میشم اپنی شیروانی کے بٹن کھول کے ایک طرف ڈالتے ہوئے جزا کے پاس سیدھی ہو کے لیٹ گیا تھا۔ ہاں، بہت یادگار وقت تھا۔ آپ کی ایک دیوانی میرا چہرہ تیزاب سے جلانے ہوٹل ہی چلی آئی تھی، جزا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی سانسیں بھی سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی، کیونکہ میشم اب اس کے کندھوں کو چومتے ہوئے گردن تک چلا آیا تھا اور جزا کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس دیوانی کو بھول جاؤ، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اس وقت اپنی اور میری بات کریں۔ آپ مجھے معاف کر چکی ہیں، میری سزا بھی ختم ہو چکی ہے۔ آج تو میری محبت کو شرف قبولیت مل سکتا ہے جان، یا آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ میری محبت نہیں بلکہ میں آپ کے قریب اپنی ضرورت کی وجہ سے ہوں؟ میشم جزا کی بوجھل آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا اور جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم لیا تھا۔ I'm sorry میشم، ان سب لمحوں کے لیے جب میں آپ کا دل دکھایا ہے اور آپ کی بےعزتی کی، ان سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جزا نے میشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرمندہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا اور اس کے بالوں میں گم ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر میشم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چون لیا تھا۔ اب میں نے رونے کو تو نہیں کہا تھا آپ سے، اور سوری مت کہیں، بلکہ آپ میری معافی قبول کریں، کیونکہ پورے 2 سال کا بدلہ آج میں آپ سے لینے والا ہوں۔ وہ بھی بنا آپ کے احتجاج کو خاطر میں لائے آپ بچ کے دکھائیں مجھ سے کہاں جائیں گی، کیونکہ یہ تو دروازہ تو اب صبح سے پہلے نہیں کھلنے والا، اور نہ ہی آپ کو رات بھر میں بخشنے کے موڈ میں ہوں۔ میشم نے ایک بوجھل سے سرگوشی اس کی سماعتوں میں ڈیلی تھی، ساتھ ہی جزا کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر کے لائٹ آف کر دی تھی۔ جزا نے بھی پوری دلی آمادگی اور خوشی کے ساتھ اپنے ہم سفر کو سونپ دیا تھا۔ آج 2 سال بعد اللہ نے جزا کے دل کے میل، غم و غصے اور ناراضگی کو دھو کر اس کے دل کو پھر سے اپنے ہم سفر کے لیے کی بے لوث محبت سے بھر دیا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سنبھل کر اپنی جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ روم کیا تھا، کوئی جنت کا تھا، جہاں کا کونا کونا اس کے اعزاز میں اس کے ہم سفر نے اپنے تمام تر دلی جذبات کے ساتھ سجا ڈالا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے پلوشا آپی اور جزا اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا گئی تھی، اور وہ جو ہر وقت اس بات پر شبانہ بیگم سے لڑتی پائی جاتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی، اپنی رخصتی کے وقت سب سے زیادہ ماں کے گلے لگ کے روئی تھی۔ شبانہ بیگم بھی تو جو پری کی حرکتوں سے اکثر ہی لارا رہتی تھی، اس کی جدائی میں روتے روتے رخصتی جیسے وقت پوری طرح ہلکان ہو گئی تھی، اور پری کے بابا، وہ تو تھے ہی اس کے سب سے بڑے سپورٹر، سب سے بڑے حمایتی۔ بیٹی کو رخصت ہوتے دیکھ کر ان کی خود کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اپنے بھی سب پیاروں کی یاد میں وہ اداس بیٹھی تھی، ان کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ اس کے پاس سلام کرتا ہوا آ بیٹھا تھا، اور پری جو اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی، سلام کی آواز پر زور سے اچھل پڑی تھی۔ اف، ڈرا دیا مجھے آپ نے، وہ اپنے سامنے اپنے خوبصورت سے ہمسفر کو دیکھ کر گھونگھٹ کی آڑ سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، مجھے دیکھ کر لوگ میری خوبصورتی پر عاشق ہو جاتے ہیں، ڈرتے تو نہیں؟ آپ بیوی ہو کر مجھ سے ڈر گئی؟ مہمش افسردگی سے بولا تھا۔ نہیں، وہ میں آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی نا، اس لیے ڈر گئی۔ پری کی بات سن کر اس بار اچھلنے کی باری مہمش کی تھی۔ مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی تو پھر اس وقت کسے ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ مہمش نے چنبے سے پوچھا تھا، اور پری نے گھونگھٹ کے پیچھے سے ایک بار پھر اپنے حسین ہمسفر کو گھور کر دیکھا تھا۔ جزا کہہ رہی تھی آنے کی، مجھ سے اس لیے سوچ رہی تھی کہ وہی آئی ہوگی، تو زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ پری نے مہمش کو منہ بنا کر دیکھا تھا، اور تبھی زیر لب مسکراتے ہوئے مہمش گلا کھنگا کر پری کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ، چشم بد دور میری زندگی، اللہ نظر بد سے بچائے میری شرارتی پری کو، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ مہمش نے پری کے خوبصورت تابناک چہرے کو جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا، ساتھ ہی پری کے خوبصورت چوڑیوں والے ہاتھ سے چوڑیاں اتارنے لگا تھا۔ پری نے کسمسا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا تھا، مگر مہمش اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔
انہیں اتاروں گا تبھی تو میرے گفٹ کی جگہ بن سکے گی نا۔ مہمش نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو خالی کیا تھا اور پھر اپنی شیروانی کے اندرونی پاکٹ سے بریسلٹ نکال کر پری کے ہاتھ میں پہنائی تھی اور جھک کر اس کا مہندی اور انگوٹھیوں سے سجا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بے حد خوبصورت لگ رہا ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ، مہمش نے کہتے ہوئے پری کی جھکی پلکوں کو دیکھا تھا اور پھر اس کا دوپٹہ اتار کے ایک سائڈ رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے زیور اتارنے لگا تھا۔ چینج کر لے پہلے تاکہ آپ ایزی ہو جائیں۔ مہمش نے پری کو اس بھاری کامدار لہنگے سے جان چھڑوانے کا آرڈر دے کے واش روم میں بھیج دیا تھا۔ خود وہ پیچھے ہی وہ روم میں چینج کر کے اپنی جگہ لیٹ گیا تھا۔ آج آپ کے دل میں جتنی بھی شکایتیں ہیں انہیں مجھ سے کہہ ڈالیں، یقین کریں آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی۔ آج کی رات آپ کی شکایتیں بہت خوبصورتی اور پیار سے دور کر دوں گا۔ پری جیسے ہی چینج کر کے آئی تھی، مہمش نے کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا اور اس کے چہرے کو جا بجا چومتے ہوئے جیسے ہوش کھونے لگا تھا۔ مہمش، وہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، پری نے بوکھلاتے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ مہمش کی بڑھتی جسارتیں تھی جس نے اسے 2 منٹ میں ہی پری کی بولتی بند کر دی تھی۔ آپ کو نہ ہو، مجھے آپ سے جو شکایتیں ہیں انہیں میں آج خود ہی دور کر لوں گا۔ 2 سالوں کے وہ خوبصورت ارمان جو حسرت بن کے میرے دل میں موجود ہیں، آج رات انہیں پورا کروں گا، میری شرارتی پری۔ مہمش نے بولتے ہوئے پری کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتے ہوئے اس کے وجود پر چھاتا چلا گیا تھا۔ وہ اپنے روم میں پزل سی بیٹھی اپنے ماما پاپا کو یاد کر رہی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور شادی کے بعد ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی، اس لیے اس کی اداسی بالکل جائز تھی، مگر ساتھ ہی اس کے کانوں میں رخصتی کے وقت گاڑی میں موجود محسف کی مدھم سرگوشیاں بھی گونج رہی تھیں۔ انشا جو پہلے سے ہی ڈر اور نروس سے بے حد لرز رہی تھی، محسف کی مدھم سرگوشیاں بھی گونج رہی تھیں۔ انشا جو پہلے محسف کی سرگوشیوں نے اس کے ڈر کے بڑھانے کے لیے سونے پر سہاگے کا کام کیا تھا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے اسے پلوشا کے ساتھ جزا بھی ریلیکس ہونے کا کہہ کر گئی تھی، مگر وہ اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کا کیا کرتی جو اس وقت بے حد تیزی سے شور مچا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ خاموشی سے اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ محسف کی آواز سن کے اس کی سانسیں بھی سینے میں اٹک گئی تھی۔ میرے خیال میں جب ایک مسلمان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو سامنے والے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسے جواباً اگلے بندے پر سلامتی بھیجے۔ محسف نے تنزیہ ٹون میں انشا کو شرم دلانی چاہی تھی۔ وعلیکم السلام، انشا نے بنا اس کی طرف دیکھتے اٹکتے جھجکتے سلام کا جواب دیا تھا۔ اچھا ادھر تو دیکھیں میری طرف، یار آج سب نے میری اتنی تعریف کی، آپ تو بیوی ہیں میری، آپ بھی ایک نظر ڈال کے مجھ غریب کی تھوڑی سی تعریف کر دیں تو یہ بندہ ناچیز خوش ہی ہو جائے گا۔ محسف نے شرارت سے بولتے ہوئے ٹھوڑی پکڑ کر انشا کا چہرہ اونچا کیا تھا اور پھر اس کے چہرے پر سینے تک کیا ہوا گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ چاند بادلوں سے نکل آیا تھا اور اپنی پوری آب و تاب سے چمکاتے ہوئے محسف ابراہیم کے اوپر اپنا جادو چلانے لگا تھا۔ وہ گنگ سا بیٹھا انشا کے خوبصورت چہرے کو تک رہا تھا۔ ریڈ کلر لہنگے کے ساتھ بیوٹیشن کے ماہرانہ ہاتھوں نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چمکا دیا تھا۔ ماتھے پہ چمکتا جھومر اور ٹیکا، ناک میں پہنی بڑی سی خوبصورت نتھ جو اس کی ٹھوڑی سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ اس کا میک اپ بہت سا رونے سے ہلکا ہو گیا تھا، مگر اب وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سجالہ سمجھ نہیں آ رہا پہلے کس بات کے لیے اس رب کی تعریف کروں، آپ کو اتنا حسین بنانے کے لیے اس رب کی مصوری کی حمد و ثنا کروں، یا اس کے آپ کے جیسا حسین ہم سفر عطا کرنے پر اس رب کے سامنے اظہار تشکر سے جھکا رہوں۔ محسف نے انشا کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ انشی کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہی؟ محسف انشا کی مسلسل جھکی نظروں کو دیکھ کے بولا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، انشا نے ممناتے ہوئے آخرکار محسف کو بتا ہی دیا تھا۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، یعنی میں اتنا خوفناک ہوں؟ اوہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بات کہ میری بیوی آج کے دن بھی مجھ سے ڈرنے لگے گی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ڈرے مت، ایزی ہو کر بیٹھے، میں جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ محسف نے اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے اپنے دونوں لب باہم بھینچ لیے تھے اور پھر وہ سچ مچ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ انشا اس کے رد عمل پر حیرت سے منہ کھولے حق دق سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ باہر جاتے محسف کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے زور و شور سے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی تھی۔ آپ مجھے یہاں اس اکیلے روم میں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں رات بھر یہاں اکیلی رہ کر ویسے ہی ڈر ڈر کے مر جاؤں گی۔ جہاں بھی جا رہے ہیں مجھے ساتھ لے کر جائیں،
وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے اترنے لگی تھی اور محسف کے پاس پہنچتے ہی اس نے کس کر محسف کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روک لیا تھا۔ مگر آپ کو تو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، محسف اپنی مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے بولا تھا، مگر انشا نے فوراً نفی میں سر ہلا کے اسے منع کر دیا تھا۔ اب نہیں لگ رہا، سچ میں وہ تو بس گاڑی میں آپ کی باتیں سن کر نروس ہو گئی تھی، اس لیے کہہ دیا۔ انشا سو کرتی ہوئی بولی تھی اور محسف مسکراتا ہوا اس کے ساتھ دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہی ہوں آپ کے پاس، مگر پہلے اپنے یہ کیل کانٹھے تو اتار کر آئیں۔ مجھے شادی کے دوران کی کتنی ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ محسف نرمی سے بولتا ہوا ایک طرف بٹھا کر خود اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب اتار کر یہیں رکھ دوں؟ اور میرے کپڑے کہاں ہیں؟ انشا چاروں طرف دیکھ کے بولی تھی۔ کپڑے شاید اندر ہیں واش روم میں، اور آپ ایک کام کریں، کپڑے چینج کر لیں، یہ زیور باہر آ کر اتار لیجیے گا۔ محسف کے جواب پر وہ سر ہلا کر اندر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ محسف اندر اپنی سیدھی اور شریف سی بیوی کی سادگی پر ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بہت مشکل ٹاسک ہے یہ مسٹر محسف ابراہیم، بہت سمجھداری سے انہیں ہینڈل کرنا پڑے گا۔ محسف زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ پھر انشا باتھ روم میں ٹنگی نائٹی پر اپنے بھاری کام والے لہنگے کا دوپٹہ اوڑھ کر جیسے ہی باہر آئی تھی، محسف بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا خود بھی چینج کرنے واش روم میں چلا گیا تھا۔ پھر 5 منٹ بعد جب اس کی واپسی ہوئی تھی تو انشا ڈریسنگ کے سامنے اسٹول پر بیٹھی ہوئی اپنے گلے کے زیور اتار رہی تھی۔ محسف مسکراتا ہوا اس کے پاس گیا تھا اور ایک ایک کر کے اس کی مانگ کا ٹیکا، جھومر اور کانوں کے ایئرنگز اتارنے کے بعد اس نے انشا کے خالی گلے میں اپنی پاکٹ سے نکال کے ایک سونے کی چین اور ڈائمنڈ پینڈنٹ اسے پہنا دیا تھا۔ یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے انشی۔ وہ انشا کو پینڈنٹ پہنانے کے بعد اس کے ہاتھوں سے زیور اور چوڑیاں اتارنے لگا تھا۔ پھر اس نے ساری جویلری ڈریسنگ کے ڈراز میں ڈال کر انشا کے جوڑے میں بندھے بال کھول دیے تھے۔ اب آپ ذرا نارمل حالت میں لگ رہی ہیں، یعنی آرام سے ریسٹ ہو سکتا ہے اس اسٹائل میں، چلیں، محسف نے کہتے ہوئے انشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر لے کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس بار محسف کے برا مان جانے کی ڈر سے خاموش رہی تھی۔ محسف بہت احتیاط سے اسے بیڈ پہ لیٹانے کے بعد خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا تھا اور انشا کو اپنی طرف کھینچ کے اس نے اپنے بازو پر ہی اس کا سر رکھ لیا تھا۔ ساتھ ہی وہ انشا کے سلکی خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی محبت اور اپنے جذبے کے اظہار سے پہلے انشا کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا۔ انشی جان، چلیں میں آج آپ کو اپنی فیملی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں انشی ڈیئر، ہمارے ڈیڈ امریکن کرسچن فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور ماما سے امریکہ میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ملے تھے، مگر ماما کی محبت انہیں عشق کی اس انتہا پر لے گئی تھی کہ وہ عشق مزاجی سے عشق حقیقی تک کا سفر طے کر کے مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں ماما سے شادی کر لی تھی۔ جتنے خوبصورت اور پیارے انسان وہ تھے نا، میں نے شاز ہی یہاں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہم سب بھائی شکل و صورت میں ان کے جیسے ضرور ہیں، مگر ڈیڈ جیسی عادتیں اور ان جیسی نیچر کسی کی نہیں۔ ہاں، بھائی ڈیڈ کی شکل اور عادتوں سے بہت ریزمبل کرتے ہیں، مگر میرے ڈیڈ بالکل کول اور سافٹ نیچر کے تھے، جبکہ بھائی کو ماما جیسا شدید والا غصہ بھی آتا ہے جسے ہینڈل کرنا سوائے بھابھی کے کسی کو نہیں آتا، مگر پھر بھی مام ڈیڈ کے بعد بھائی نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ ویسے بھی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اپنی بیویوں سے محبت کا یہ جنون ہمیں اپنے خاندان سے وراثت میں ملا ہے۔ میرے دادا بہت بڑے پریسٹ تھے، اپنی مذہب کے ایک بہت بڑے مبلغ تھے، مگر جب وہ گھر پہ ہوتے تھے تو میری دادی کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ پھر ڈیڈ نے بھی کتنی اسٹرگل کے بعد ماما کے لیے نانا جان کو منایا تھا۔ اس کے بعد جب جیسا بھابھی کے دادا جان نے ڈیڈ اور ماما کا نکاح کروایا تھا تو ان دنوں ماما کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ہمارے چھوٹے ماموں رافع اور اپنے کزن کی اچانک ڈیتھ کے صدمے میں تھی، کیونکہ وہ لوگ ماما کی شادی پر انتقال کر گئے تھے اور ماما اس صدمے میں تقریباً پاگل ہو چکی تھی، مگر ڈیڈ نے اپنی محبت پر یقین رکھتے ہوئے ایک لمبا کٹھن صبر آزما مرحلہ طے کرنے کے بعد انہیں اس پاگل پن کے ڈراما سے نکال ہی لیا۔ ماما جب زندہ تھی تو اکثر کہتی تھی کہ یوسف وہ شخص ہے جس کے لیے میں ہنستے ہنستے اپنی جان بھی قربان کر دوں، کیونکہ ماں باپ سے ملی ہوئی زندگی تو ان کی کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر ڈیڈ کے لیے انہوں نے دوبارہ جینا شروع کیا تھا۔ مجھ سمیت میری ماما اور ڈیڈ ہم سب بھائیوں کی تربیت پر بہت دھیان دیا، اگر آج بھی ہم بھائی اچھے برے جیسے بھی ہیں مام اور ڈیڈ کی وجہ سے ہیں۔ وی بوتھ آر لو، مجھے اپنی ماں باپ سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے۔ محسف دھیرے دھیرے انشا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولنے لگا تھا۔
ہاں، ماں باپ تو چیز ہی ایسی ہوتے ہیں، ان سے سب بچے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی مجھے بھی اپنے ماما پاپا سے بہت محبت ہے محسب۔ انشا نے محسب کے بازو پر سر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی۔ اچھا، محبت کی سمجھ ہے آپ کو؟ محسب نے انشا کو کھینچ کر اپنے سینے پر گرا لیا تھا، کیونکہ انشا کا ڈر اور نروسنس کافی حد تک زائل ہو چکی تھی۔ جی ہے، انشا اس کی قربت میں سہمتے ہوئے بدحواس ہونے لگی تھی۔ تو ٹھیک ہے، آج رات آپ کو اپنی محبت کے مظاہرے دکھا کر آپ کی محبت کی سمجھ کا امتحان لے لیتا ہوں۔ اگر آپ کو واقعی محبت کی سمجھ ہے کہ نہیں؟ محسب نے لائٹ بند کرتے ہوئے کہا تھا اور اپنے سینے پہ گری لرزتی کانپتی انشا کو اس کے ڈر کی فکر کیے بنا اپنے باہوں کے حصار میں قید کر کے بے دریغ اس پر اپنی محبتیں برسانی شروع کر دی تھی، یوں کہ وہ رائے فرار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے اسے بچتی ہوئی اس کے اندر ہی خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور پھر محسب کی بے خود ہوتی شدتوں کے آگے ہار کر اس نے اپنے ڈر، شرم اور جھجک کے ساتھ اپنا آپ محسب ابراہیم کے حوالے کر دیا تھا۔ اگلی صبح بے حد روشن اور چمکدار تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب محسب نے نیچے ریسیپشن پہ فون کر کے اپنے روم کو ان لاک کروا لیا تھا۔ ویٹر جب ان کا روم ان لاک کر کے گیا تو ان کے ہاتھوں میں ان دونوں کے ڈرائی کلینر نئے نکوڑ ڈریسز بھی موجود تھے، جو وہ دروازے پر محسب کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ یعنی محسب پہلے ہی سب کے انتظامات کر رکھے تھے۔ محسب دونوں چھوٹے بھائیوں کی ان خوبصورت پلاننگ پر مسکراتا ہوا کپڑے لے کر اندر چلا آیا تھا۔ محسب کے سوئٹس ان کے نچلے فلور پر تھے۔ محسب نے کپڑے بدل کر سامنے پڑے صوفے پر ڈال کر ایک نظر بیڈ پہ محو خواب جزا کے الجھتے بگڑتے روپ کو دیکھا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اس لیے کافی گہری نیند میں تھی۔ محسب مسکراتا ہوا اس کے پاس گیا تھا اور اس کے دونوں کندھوں کے نیچے سے ہاتھ گزار کر اسے باہوں کے حصار میں لے کے گدگدانے لگا تھا۔ جزا، جان اٹھ جائیں، سیفی اور مہمش کو بھی اٹھانا ہے، ابھی گھر چلیں گے۔ کتنا سوئیں گی یار، میں تو اتنا پریشان بھی نہیں کیا آپ کو رات کو جتنا آپ سو رہی ہیں، محمش شرارت سے بولتا جزا کے ہونٹوں اور اس کے بند آنکھوں کو چومنے لگا تھا۔ جبکہ جزا نے اس کی آخری بات سن کر پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، اسے سخت برہمی سے گھورا تھا۔ اب جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا ہے آپ نے، وہ رات نہیں صبح تھی، اور آپ مجھ سے بات بھی مت کریں، جھوٹے انسان۔ آپ کو میں نے یہی سب تو کہا تھا، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ڈونٹ ڈسٹرب می، اور اب میرے سونے پر الزام لگا رہے ہیں۔ چھوڑیں مجھے اور تیار ہو کر کال کر کے اٹھائیں محمش اور محسب بھائی کو، تب تک میں تھوڑا سو لوں۔ جزا نے محمد کے حصار سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے برہمی سے کہا تھا، مگر محسب اس کی بات پر کان دھرے بنا اسے گود میں اٹھا کر واش روم میں لے گیا تھا۔ پھر واش بیسن کے نل سے ڈھیر سارا پانی ہاتھ میں لے کر اس کی سوئی جاگی کیفیت میں کھڑی جزا پر پھینک دیا تھا۔ مری کی ٹھنڈ میں یخ وسطی ٹھنڈا پانی جزا پر جیسے برف کی طرح گرا تھا اور اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ تبھی اس نے غصے سے محسب کی طرف دیکھا تھا، جو اسے جنگ پر اکسا رہا تھا۔ جزا نے فوراً جوابی حملہ کیا تھا۔ سامنے رکھی بالٹی میں مگ بھر کے پانی اس نے محسب کی طرف اچھالا تھا، اور وہ جو رات شیروانی والے پاجامے اور بنیان میں کھڑا تھا، جزا کی اس حرکت پر پانی سے شرابور ہو گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی جزا صرف باتھنگ روب پہنے ہوئے تھی۔ محسب نے بھی غصے میں آ کر دوبارہ اٹھا کر شاور کے نیچے اسے کھڑا کر دیا تھا، اور سر سے پاؤں تک تیز ٹھنڈا پانی گرتے ہی جزا کے تو حواس اڑ گئے تھے، مگر پھر 2 منٹ میں نارمل پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے بمشکل محسب کو باتھ روم سے باہر دھکیل کر نہانا شروع کر دیا تھا، جبکہ تولیے سے سر صاف کرتے ہوئے محسب کو باہر نکلتے ایک لمحے ایک کے بعد ایک چھینکیں آنے لگی تھی۔ باہر نکل کر آئیں، پھر بتاؤں گا، آج رات بچ کر دکھائیں مجھ سے، کل سے زیادہ خطرناک بدلے لوں گا ظالم لڑکی۔ اب مجھے بھی آپ پر ظلم کرنے پڑیں گے۔ محسب کی دھمکیوں نے اندر موجود باتھ روم میں نہاتی جزا کو کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے فون پر محسب کی 2 سے 3 کالز آ چکی تھیں۔ تبھی اس نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ کر ایک نظر بے سدھ ہو کر سوتی پری کو دیکھا تھا، اور مسکرا کر اس کا گال چوم کر خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں اس کی باتھ روم سے واپسی ہوئی تھی۔ پری، میری پرستان کی پری، نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ اب اٹھ جائیں، آپ کا شہزادہ آپ کے انتظار میں تیار کھڑا ہے۔ جلدی سے اٹھیں ورنہ محسب بھائی کچھ ہی دیر میں روم میں چلے آئیں گے۔ محسب نے پری کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسے اٹھانے کے لیے محسب کا نام لیا تھا، اور تبھی وہ فوراً ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ محسب بھائی یہاں ہمیں لینے آ رہے ہیں؟ اوہ نو، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں، ان کے سامنے اس حلیے میں آؤں گی۔ توبہ توبہ، وہ جلدی جلدی بولتے ہوئے
वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी और अंदर रखे अपने 3-4 सूटों में से एक ग्रीन कलर का सूट निकाल कर बाथरूम में भागी थी, जबकि मैशम उसकी फुर्तियाँ देखकर खिल के मुस्कुराता हुआ मैसफ को कॉल करने लगा था। हेलो सैफी, गुड मॉर्निंग यार, अब उठ जाओ, भाई की कितनी कॉल्स आ चुकी हैं, घर नहीं चलना क्या? मैशम ने दूसरी तरफ मैसफ की कॉल पिक करते ही उसकी नींद से बोझल आवाज़ सुनकर कहा था, उठ गया हूँ यार, बस तैयार होने जा रहा हूँ, अभी तो इंस्टा ही अंदर है। तुम एक काम करो, भाई जाग रहे हैं ना, तो जज़ा भाभी भी उठ गई होंगी, तुम उनको कॉल करो, वो इंस्टा को तैयार करने मेरे रूम में आ जाए, वरना इंस्टा मेरे सामने घबराहट में खुद को कार्टून बना लेंगी। मैसम की शरारती टोन पर मैं ज़ोर से हंस पड़ा था। ओके तुम रुको, भाई को कॉल करके भाभी को भेजता हूँ, मैमिश ने मुस्कुराते हुए कहा था। और फिर उसने मैशम को कॉल करके जज़ा को सैफी के रूम में भेजने को कहा था और ख़ुद ही परी का वेट करने लगा था, जो 2 मिनट बाद ही बाथरूम से बाहर आ गई थी। मैमिश आप बैठे क्या देख रहे हैं, जल्दी से मेरी ज्वेलरी पर्स में डालें और मेरा मेकअप वाला छोटा पर्स निकाल के मुझे पकड़ाएं, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊं। परी उछलत में बोलती हुई ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने गीले बाल सुलझाने लगी थी और मैमिश उसके बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया था। उसने परी के हाथ से ब्रश लेकर धीरे धीरे उसके बाल सुलझाने शुरू कर दिए थे। परी आईने में नजर आते मैमिश के अक्स को देख के दोनों नजरें झुका बैठी थी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके रात वाले सारे मनाजिर घूमने लगे थे। तब ये खूबसूरत शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई थी और उसी वक्त कोई धर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। ओहो, तो यहाँ खिदमतें हो रही हैं। मैंने सोचा था परी तैयार होगी तो हम दोनों इंस्टा के पास चलेंगे, मगर यहाँ तो अभी शायद वक्त लगेगा। जज़ा शरारत से बोलते हुए जाने लगी थी, जबकि मैमिश उससे पहले ही परी की गोद में ब्रश फेंक कर एक तरफ खड़ा हो गया था। तुम लोग आ गए, घर पर सब जाग गए होंगे है ना? परी, जो मैमिश और जज़ा की रात से होटल में मौजूदगी से अनजान थी, जज़ा को देखकर गड़बड़ाते हुए खड़ी हो गई थी। हम गए ही कहाँ थे परी डियर, हम तो रात से यहीं थे तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पर, और मैमिश भाई आप लगे रहे हैं बीवी की खिदमत पर। जज़ा ने एक बार फिर देवर को छेड़ा था, जबकि परी उसकी बात सुनकर हैरत से मैमिश को देखने लगी थी। नहीं भाभी, वो बस मैं भाई के पास ही जा रहा था, आप परी को ले जाएं, मैमिश बोलता हुआ बाहर जाने लगा था। अरे मेरी ज्वेलरी तो समेट दें, मैं खुद जज़ा के साथ जा रही हूँ इंस्टा के पास, आप ज़रा मेरा ये काम कर दें। परी जल्दी जल्दी बोलते हुए बालों में ब्रश चलाकर दुपट्टा सलीके से ओढ़ती हुई जज़ा के साथ ही बाहर निकल गई थी, जबकि मैमिश एक गहरी सांस खींचते हुए बीवी का दिया हुआ ऑर्डर पूरे करने लगा था। फिर परी के पूछने पर जज़ा ने उसे अपने रात होटल में रुकने का पूरा किस्सा सुना दिया था, जिसे सुनकर परी खुशी से उछल पड़ी थी। वाह जज़ा, तुम्हारे और मैशम भाई के बीच सब ठीक हो गया, कितना अच्छा लगा सुनकर। चलो अब इंशा की टांग खींचते हैं, और ख़बरदार जो तुमने उसके सामने मुझे छेड़ा तो आज मैं अपनी शर्वीली दरवानी की खूब खिंचाई करूँगी। परी मज़ीद से बोलती हुई जज़ा के साथ इंशा के रूम में चली गई थी। जिस वक्त इन दोनों ने इंशा के रूम में कदम रखा तो ड्रेसिंग के सामने अपने बाल ब्रश करता मैसफ अपनी नटखट भाभियों को देखकर जल्दी से बाहर भाग गया था, जबकि इंशा बेड पे अपने सामने मेकअप का सामान रख के उसे बेबस नज़रों से देख रही थी। परी और जज़ा उसे यूं मुंह बनाकर बैठे देखकर मुस्कुरा दी थी और दोनों उसकी मदद के ख्याल से आगे बढ़ी थी। फिर वाकई परी ने इंशा को तैयार करते हुए उसे बुरी तरह छेड़ना शुरू कर दिया था कि शर्म से सुर्ख होती इंशा का चेहरा भाप छोड़ने लगा था, जबकि जज़ा इन दोनों के दिल में बलाए लेते हुए दोबारा इंशा और परी समेत परी के रूम में चली गई थी। और फिर जज़ा ने परी को जल्दी जल्दी तैयार करके ज्वेलरी पहनाई थी और वो तीनों अपने शौहरों के साथ बिना नाश्ता किए ही घर के लिए रवाना हो गई थी। रास्ते में जज़ा ने मैशम को मेहंदी वाले दिन के लिए की अली अंकल और आसिया आंटी की दरमियान हुई सारी बातें बता दी थी, जिन्हें सुनकर मैशम को हैरत का शदीद झटका लगा था और फिर वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। यानी इन तीनों खरगोशों को अब इतने बड़े हो गए हैं कि इनके लिए रिश्ते आने लगे हैं। यूसुफ का अपने सब बेटों की कम उम्री की शादियों वाला अरमान भी पूरा होने जा रहा था। मैशम आसूदगी से सोचता हुआ मुस्कुरा दिया था। फिर उस घर जाते ही सबसे पहले मिलने मिलाने के बाद नाश्ते से फारिग होते ही सबसे पहला काम तीनों खरगोशों को पकड़कर अपने साथ छत पर ले जाने का किया था। जज़ा, परी और इंशरा एक बार फिर सोने के लिए अपने अपने बेडरूम का रुख कर चुकी थी। बैठो यहाँ तीनों और बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। मैशम की संजीदगी से कहने पर तीनों खरगोश एक दूसरे को इस्तफामिया नज़रों से देखने लगे थे। मैं जानता हूँ ये सब कबल वक्त है, कुछ ही वक्त के बाद मैं तुम्हें पढ़ने के लिए डैड की मुल्क भेजने वाला हूँ, यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। मगर तुम्हें यहाँ भेजने से पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ तुम्हें पाबंद करके भेजा जाए।
تاکہ میرے دل سے ڈر ختم ہو کہ وہاں پہنچ کر تم ایک دن مجھے کال کر کے یہ نہ کہہ دو کہ تم نے کسی سے شادی کر لی ہے یا تم پھر کسی لڑکی کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہو۔ علی انکل ڈیڈ کے بہت اچھے دوست ہیں، مگر مجھے عالیہ اور ایمل تم لوگوں کے حوالے سے بہت پسند ہے۔ اب تم تینوں بتاؤ کہ تم میں سے کون دو ہے جنہیں میں ایمل اور علیہ کے ساتھ منسوب کر سکتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی کو بھی یہ لگنے لگے کہ تم خود کو بھی رشتہ منگنی یا پھر ایمل علیہ کے قابل نہیں پاتے تو مجھے بھی بتا دینا، اور اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دل میں ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے پسندیدگی یا دوسری کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی کھول کے مجھے بتا دینا تاکہ میں انکل سے بات کر سکوں۔ میشم نے کھل کر اپنی بات ان تینوں کے سامنے رکھ دی تھی۔ بھائی میں تو بالکل بھی ایمل اور علیہ کے لیے ایسا نہیں سوچتا، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی کے بھی ستارے مجھ سے نہیں ملتے، تو مجھے تو معاف ہی رکھیں، ان دونوں کے سوا جس کے ہاتھ چاہیں آپ مجھے باندھ سکتے ہیں، مگر ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور امریکہ جا کر شادی بھی آپ نے خوب کہی کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے ہم پر۔ آپ دونوں اب ضروری تو نہیں نا کہ جیسے ڈیڈ کو وہاں ماما مل گئی تھی اور انہیں ان سے محبت بھی ہو گئی تھی تو ہمارے ساتھ بھی سیم سین ہو۔ ہر لڑکی میری ماما جیسی حسین نہیں ہوتی۔ مہمر منہ بنا کر بولتا ہوا مہوش کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا جی چلو، تو پھر تمہارا پتہ تو کٹ ہے۔ اب بتاؤ مہران محمود، تمہیں علیہ اور ایمل پسند ہے؟ مہوش نے سر جھکا کر بیٹھے دونوں خوبصورت نوعمر بھائیوں سے پوچھا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی بھائی، میری ویسے تو کوئی پسند نہیں، مگر علی انکل ڈیڈ سے اتنے گہرے دوست ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ان کی بیٹیوں کے لیے یوں صاف منہ پر منع کرنا۔ مگر آپ ایمل کو سمجھا دیجیے گا کہ مجھے موٹا بالکل نہ کہیں، ورنہ میں اسے شادی نہیں کروں گا۔ محمود نے صاف طور پر کہنے کی بجائے ڈائریکٹ بھائی کو اپنا عندیہ دے دیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر میشم مسکرانے لگا تھا اور مہمر نے بھائی کو گھور کر دیکھا تھا۔ موٹا میسنا، مہمر زیر لب دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بھی مہران، یہ علیہ کے لیے ہاں کر دوں یا میں تمہیں وہ پسند ہے یا کوئی اور ہے نظر میں؟ میشم نے لب بھینچ کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی کس نے کہا میری نظر میں کوئی اور ہے؟ مجھے علیہ بہت پسند ہے، مہران تڑپ کر بولا تھا، اور اس کی مرضی بھی میشم کو پتہ لگ چکی تھی۔ تبھی اس نے مسکراتے ہوئے دونوں بھائیوں کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ خوش رہو میری جان، پھر میں انکل سے آج ہی بات کرتا ہوں، بس ابھی منگنی کریں گے اور شادی تمہاری اور ان دونوں کی پڑھائی کے بعد۔ اور مہمر تم اچھی طرح کان کھول کر سن لو، تمہارے لیے میں ہی لڑکی ڈھونڈوں گا، ورنہ پتہ نہیں کون سا چاند چڑھاؤ گے تم۔ میشم نے محمود اور مہران کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ایک نظر دور کھڑے مہمر کو دیکھ کر وارن کیا تھا، جبکہ مہمر بھائی کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھ کر جھکتا ہوا میشم کو اپنی مرضی کا عندیہ دے چکا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے پورے زور و شور پر تھی۔ میسو اور مہوش ولیمے دولہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر اپنی محبت پانے کی خوشی اور ساتھ کا احساس فخر بن کر چمک رہے تھے۔ پری اور انشا بھی اپنے اپنے ہمسفر کے ساتھ اسٹیج پر ان کے پہلوؤں میں کھڑی بہت حسین گڑیا، نازک سی گڑیاں لگ رہی تھی۔ جزا نے بھی آج میشم کی میچنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا، اور تبھی میشم نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر باقاعدہ محمود اور مہران کی ایمل اور علیہ کے ساتھ منگنی کی اناؤنسمنٹ کر کے سب کو اچانک شاک کر دیا تھا۔ جزا کو بھی سب باتیں میشم بتا چکا تھا، مگر مہمر، میسف اور پری انشا جو شروعات سے انجان تھے میشم کی طرف سے اچانک ملنے والے سرپرائز پر، وہ چاروں حیرت اور خوشی سے میشم کو دیکھنے لگے تھے۔ ان کی شادیاں واقعی مبارک ثابت ہو رہی تھی جو اتنی ڈھیروں خوشیاں اپنے ساتھ سمیٹ لائی تھی۔ میشم کے اناؤنسمنٹ کے بعد آسیہ بیگم علیہ اور ایمل کو پکڑ کر اسٹیج پہ لائی تھی۔ میشم نے بھی محمود اور مہران کو اسٹیج پہ بلا کر محمود اور مہران کو رنگز پکڑا دی تھی، اور مبارک سلامت کے شور کے ساتھ ان دونوں نے جزا اور میشم سمیت باقی دونوں بھائیوں اور بھاوجوں کی دعاؤں کے سائے تلے اپنی اپنی منگیتروں کو رنگ پہنا دی تھی۔ لڑکیوں نے بھی جواباً ان دونوں کو انگوٹھیاں پہنا کر رنگ سرمنی کے اس پروگرام کو مکمل کر دیا تھا۔ پنک اور ایکوا گرین کلر کمبینیشن کی فراک اور شرارے میں سر پہ دوپٹہ لیے علیہ مہران کے پہلوؤں میں کھڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ گرین کلر کے خوبصورت دیدہ سے لہنگے میں ایمل بھی محمود کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ منگنی ہو چکی تھی، اس لیے وہ سب اسٹیج سے نیچے اتر گئے تھے۔ جیسا بھی اپنے تینوں بچوں کو لے کے ان کے پارٹنرز کے حوالے کر کے خود میشم کے ساتھ بڑھ گئی تھی، جو اسٹیج کی ایک طرف کھڑا شائنا سے باتیں کر رہا تھا۔ میشم، میں جانتی ہوں کہ جزا سے تم بہت محبت کرتے ہو، مگر مجھے بھی تم بہت پسند ہو، تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی کی بھی نہیں ہو سکوں گی۔ تم مجھے زندگی میں جزا جتنی نہیں مگر کیا تھوڑی سی بھی جگہ دے سکتے ہو؟ جزا کے آگے بڑھتے قدم میشم کی پشت کے پیچھے ہی یہ روتی ہوئی آواز سن کر رک گئے تھے۔ وہ حیرت سے اپنی جگہ پیٹ کے میشم کو دیکھنے لگی تھی۔ دیکھو شائنا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی، مگر میں شروع سے ہی جزا ہی کا تھا اور انہی کا رہوں گا،
اور اب تک انہیں کا ہوں۔ جزا کے سامنے میری اپنی ذات کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں رہتی۔ میں خود کو بھی بھول جاتا ہوں تو کسی اور کو کیا یاد کروں گا۔ وہ میری بیوی بعد میں بنی، بلکہ میری محبت، میرا جنون اور میری دیوانگی پہلے تھی۔ ان کی موجودگی میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، نہ تو میں کسی کے ساتھ ناانصافی کروں گا اور نہ ہی اپنی جزا کو اتنا بڑا دکھ دوں گا۔ وہ میرے ساتھ کسی اور کو نہ تو دیکھ سکیں گی اور نہ برداشت کر سکیں گی، اور نہ ہی میں انہیں اپنی وجہ طرف سے اب مزید کوئی تکلیف دے کر زندہ رہ سکوں گا۔ اس لیے مجھے معاف کر دو اور کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے شادی کر لو۔ میشم بولتا ہوا اچانک پلٹا تھا اور اپنے سامنے پیچھے کھڑی جزا کو دیکھتی وہ چونک گیا تھا، مگر جزا کی آنکھوں میں موجود تاثر اور آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر میشم آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا تو اپنے ساتھ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ان کے پیچھے کھڑی شائنہ نے دھندلاتی آنکھوں سے دور جاتے میشم اور جزا کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ بھائی بھابھی کے پاس ہو کر بیٹھے نا، اتنی شرمانے کی کیا بات ہے؟ آپ کی ہی ہیں، اور میری پرنسس کو سیدھا کریں۔ سیفی بھائی اپنے سبھی کا سر تو سجدے سے اٹھوائیں، دیکھیں وہ آپ کو موبائل لینے کے چکر میں سجدہ کر رہا ہے۔ یار پری بھابھی، مرزوق اور مہمش بھائی کا کمپیریزن بعد میں کر لیجیے گا، پہلے پک لینے دیں مجھے۔ اپنے ہاتھ میں ڈیجیٹل کیمرہ تھامے کامنٹری کرتا ہوا یہ مہمر تھا۔ ان تینوں کا ایڈمیشن کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہو چکا تھا اور 2 دن بعد ان تینوں کی فلائٹس تھی، اس لیے وہ اپنے بھائی بھابھی اور پارٹنرز کے ساتھ کچھ یادگار فوٹوز لے رہا تھا۔ جلدی سے پک لو نا، اتنی دیر سے پازیٹیو پوزز بنوا رہے ہو، بس ایک بھی کلک نہیں کی ہے۔ اگر تم سے نہیں ہو رہا تو مہران کو دے دو، کب تک اسٹیچو بن کر بیٹھے؟ میشم جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، تبھی مہمر نے اسے تھمز اپ کر کے پک لینے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے جلدی سے کلک کی آواز کے ساتھ پک لی تھی اور پھر کیمرے کی اسکرین پر اس نے اپنے خوبصورت بھائیوں اور بھابھیوں سمیت تینوں بچوں کی پکس کو بغور دیکھا تھا۔ مہمر، سیفی، محمود، مہران، مہمت، میرے بچوں، میرے شامی کا ہر حال میں ساتھ دینا، اپنے بھائی کو باپ کی جگہ سمجھنا، میرے جانے کے بعد سب ہمیشہ ساتھ رہنا، کبھی ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، اس خواب نگر کو ہمیشہ بسائے رکھنا، یہاں تمہاری نسلیں پروان چڑھیں، میری اور یوسف کی یہی تمنا تھی۔ مہمر کے کانوں میں اپنی مرتی ہوئی ماں کی آواز گونجی تھی اور اس نے اپنے کیمرے کے اسکرین پر اپنے لب رکھ لیے تھے۔ ہماری نسلیں اسی گھر میں پروان چڑھیں گی ماما جان، آپ کا اور ڈیڈ کا خواب نگر کبھی بھی ویران نہیں ہوگا۔ مہمش بھائی کی اولادوں کے بعد محسف بھائی، مہمش بھائی، ہم تینوں کے خاندان بھی اسی گھر میں شاد و آباد ہو کر پھلے پھولیں گے انشاءاللہ۔ مہمر نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا، اس کے چشمے تصور میں زارا یوسف اپنے بچوں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ مہمر، یہ کیا منہ اوپر کر کے باتیں کر رہے ہو؟ جلدی سے آؤ، فیملی پک نہیں لینی کیا؟ کیمرے پر ٹائمر سیٹ کرو، تم یہاں آ کر بیٹھو۔ محضف کی آواز سن کر مہمر نے جلدی سے اپنی بہتی آنکھوں کو پونچھا تھا اور کیمرے کا ٹائمر سیٹ کر کے اس کو سٹینڈ پر رکھتے ہوئے خود بھاگ کر سامنے دونوں خرگوشوں کے سامنے صوفے کے نیچے فرش پر اپنے سبھی کو لے کے بیٹھ گیا تھا۔ محمود، مہران نے پہلے ہی عائشہ اور مرزوق کو پکڑا ہوا تھا اور سب سامنے کیمرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر مزید کچھ ہی سیکنڈ بعد کیمرے نے اس مکمل فیملی کی ایک مسکراتی ہوئی پک کلک کی تھی، اور پک کلک ہوتے ہی تینوں خرگوش بچوں کو گود میں لے کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر زور سے اچھ رہے تھے، ہررا، جبکہ محسف اور مہمش سمیت پری، انشا اور جزا بھی اپنی ان 3 شرارتیوں کی شرارت پر مسکرانے لگی تھی۔ اور یہاں پر یہ ایک طویل ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے گی۔ اگر آپ کو کوئی ناول پسند ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل پہ پڑھوں تو مجھے ضرور انفارم کیجیے گا، میرے کامنٹس میں آپ ان میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی رائے بھی دینا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو ویلکم ہے۔ کسی اور ناول میں ملتے ہیں آپ کو، شکریہ۔